نہیں، یہاں پہ تو اسموک کا جو ایشو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ یعنی ڈینجرس زون سے نکل کے جو آخری اسٹریم ہوتی ہے اس انڈیکس کی ہیزیڈیس وہاں پہ فال کرتا ہے. یہ شہر ہے یا کبھی دلی اس میں آتا ہے؟ اب تو کراچی میں آنے لگا آج کی بات نہیں ہے نا، یہ تو سالوں سے ہو رہا ہے. ہم نے اس کے بارے میں کچھ کیا؟ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مصنوعی بارش کی کوشش کی تھی لیکن اس سے کیا ہونا ہے سر؟ سر مطلب یہ تو ابھی کر رہے ہیں نا، پھر آپ گرمیاں آتی ہیں آپ بھول جاتے ہیں. کراچی کے اندر پورے کراچی کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں اٹھا سکتے. مطلب میں ہر شہر کی بات کر سکتا ہوں. اچھا شامی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شامی صاحب. مفتہ صاحب، ہم صرف مسائل کی قوالی کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان کا حل نہیں تلاش کرتے، نہ اس طرح توجہ دیتے ہیں. ابھی بھی جناب بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں میں مفت بجلی دوں گا، میں اس طرح تعلیم دوں گا، میں اس طرح دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا. بھائی وسائل کہاں سے آئیں گے یہ بھی تو بتائیں. تو آپ ہم کریں کیا؟ آپ یعنی کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ سر جو وسائل، جو صوبے کے پاس وسائل تھے اس کا بھی کیسا استعمال کیا ہے، اس کا بھی کچھ ہم پہ، اس پہ بھی روشنی ڈالنی چاہیے نا لیڈران کو. جب لیڈران آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سستی بجلی دے دیں گے یا سستا ڈالر رکھ دیں گے یا یہ کر دیں گے، تو ہم کو پتہ ہے نا کہ کہاں سے وسائل آئیں گے. آپ جس ملک کے اندر آپ صرف 10% ٹیکس جمع کر سکتے ہو قومی اس کا انکم کے حجم کا، اور اتنا بڑا ملک ہو جس میں 2 سرحدیں آپ کی جو ہیں وہ اس پہ پریشانیاں ہوتی ہوں. تیسرا تو چلو ایران کا ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر آپ کو ایک آرمی بھی چاہیے. اس ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے تو آپ کو وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس بھی چاہیے. اس ملک میں 80 لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی تعلیم بھی چاہیے، اس کو صحت بھی چاہیے. اس ملک کے اندر آپ 10% ٹیکس لے رہے ہیں. آپ نے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، آپ نے زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، آپ نے 50% ہماری جو معیشت کا شعبہ ہے، معیشت کا شعبہ ہے، وہ سروسز ہے، خدمات کا شعبہ ہے، اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلو دکانداروں کو میں نے کوشش کی تھی، لیکن دکانداروں کے علاوہ ہمارے لائرز ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سرجنز ہوتے ہیں، یہ کہاں ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. یہ آپ کو بڑا اچھا بھاشن دے دیں گے کہ ٹیکس دینا چاہیے، تو گویا آپ ان سے پوچھیں. گویا یہ تو آپ ان مسائل کی نشاندہی اور حل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. گویا میں اگر یہ کہوں ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ آپ ورلڈ بینک کی اس تحریر سے، کنٹری ڈائریکٹر تحریر سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی معاشی ماڈل نکارہ ہو چکا ہے؟ سر ورلڈ بینک کی کیا کیا وہ سفارشات ہیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں ورلڈ بینک کی پچھلی رپورٹ دیکھ چکا تھا. لیکن میں تو سر 1 سوا سال سے میں اور شاہد عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر اس ملک کے ہر بڑے شہر میں گئے ہیں، اور ہم نے یہ بات کری ہے کہ جب آپ پاکستان کا ایک تصور نو کریں کہ جس کے اندر ایک نئی بارگین ہو، کہ جس کے اندر ہم تو سر آپس میں اس پہ قومیتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پہ لڑائی جو ہے وہ غریب کی لڑائی لڑنی ہے. تو یعنی آپ اوور ہالنگ کی بات کر رہے ہیں اس نظام کی، جو معاشی نظام ہے. سر دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں یہ کام کرنا پڑے گا. اگر پاکستان میں آج بجلی مہنگی ہے، ہر پاکستانی کہتا ہے بجلی مہنگی ہے، تو اب آپ آسان لفظوں میں ناظرین کو سمجھائیں نا کہ اگر یہ ماڈل ناکارہ ہے اور اوور ہالنگ درکار ہے تو وہ کیسے ہو؟ سر دیکھیں، شروع آپ نے حکومت سے، وفاق سے کرنا ہے. نمبر 1 تو آپ کو لوکل گورنمنٹس کو نیچے تک لے کے جانا ہے، اور جو آپ صوبوں کی جگہ پیسے دیتے ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیں. لوکل گورنمنٹس کے ہاتھ میں، ڈسٹرکٹ کے ہاتھ میں اسکولز دیں، ہیلتھ دیں، اور ان کو بولے اسکول بہتر کرو. اگر اسکول میں آپ کے بچے فیل ہو رہے ہیں تو ان بچوں کو جو آپ پیسہ 5,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے فی اسٹوڈنٹ، ہم خود تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں جو بچے اسکول جا رہے ہیں ہم، لیکن ان کو 4,000 روپے کا واؤچر دے دیا کریں کہ بھائی پرائیویٹ اسکول میں جاؤ تو تھوڑی سی پڑھائی اچھی ہے. ہمارا مقصد تو بچوں کو پڑھانا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ حکومت میں ٹیچروں کو نوکریاں دینی ہیں. بلوچستان میں آپ نے جو پیسے دیے ہیں 2013 سے، اور کافی وافر پیسے دیے ہیں. بلوچستان کے اندر 3,000 اسکولیں جو بنی ہیں اس میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں، گوشت اسکول ہیں. وہ صرف کانٹریکٹرز کی اس کے لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کو فائدہ ہو اس کے لیے. وہ اسکولیں تو خالی پڑی ہیں، پیسے بھی ضائع ہو گئے، نہ ٹیچر ہے نہ اسٹوڈنٹ ہے. اب مجھے بتائیے یہ اے ڈی پی میں جو خرچے ہو رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی پی میں خرچے ہو رہے ہیں، کیا یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا جب تک آپ یہ کیوں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ نوٹیں چھاپنی پڑ رہی ہیں. نوٹیں اس لیے چھاپنی پڑ رہی ہیں کہ ہم ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، نہ خرچہ کم کر رہے ہیں نہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. تو خدا را مطلب یہ بیسک چیزیں کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہاں پہ کوئی ریولوشن لے کر آئیں یا کوئی مطلب وہ کریں، لیکن آپ کم از کم کہیں جہاں پہ نچکاری کرنی ہے وہ کر لیں. 90 ارب روپیہ پی آئی اے نے پچھلے سال لوز کیا ہے، اس سال 100 ارب روپے کے اوپر کرے گا. ہم نچکاری کی بات کرنے وہ پی آئی اے کا ذکر بھی میں کر چکا. ابھی بتائیے میں کہ وہاں پہ ان کے 15 جہاز صرف فنکشنل ہیں، 14 جو ہیں 29 میں سے وہ گراؤنڈ ہو گئے ہیں مالی بحران کی وجہ سے، کہ پیسے نہیں ہیں پرزے خریدنے کے لیے. یہ حال ہے اس کا. سر آپ پرزے تو بڑے دور کی بات ہے، پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں آتے. پی ایس او کو وہ پیسے نہیں دے سکتا، سول ایویشن کے ڈیوز پی آئی اے نہیں بھرتا.
مطلب جو ایکسائز ٹیکس ہم ٹیکسوں میں بھرتے ہیں ٹکٹوں میں، کبھی کبھی وہ بھی نہیں بھرتے وہ FBR کو. جب میں تو مطلب ہم نے یہ کیوں ضد کری ہوئی ہے؟ آپ 70 ارب روپے آپ ریلوے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم $8 ارب کی اور ریلوے کی لائن لیں گے جس کے اندر اور خسارہ ہو جائے گا. تو بھائی آپ ریلوے کو نجکاری کر دیں، ریلوے کے اوپر یا اپنے پاس ٹریکس رکھیں تو لوگوں کو پرائیویٹ کر دیں. اس سے معیشت میں اچھائی آئے گی، معیشت میں ایفیشنسی بڑھے گی. اگر فریٹ سستا ہو جائے کراچی سے لاہور میں، لاہور سے اسلام آباد میں، تو چیزیں بھی سستی ہوں گی. آپ اسی طرح بجلی کے اندر اگر آپ نجکاری کریں گے تو شاید کچھ سستا پن آ جائے گا. لیکن جو مراعات ہم دیتے ہیں وہ ہم سوچ لیں کہ یہ پیسہ جو دیں گے صرف غریب کو دیں گے، امیر آدمی کو مراعات نہیں دیں گے. یہاں سے شروع کریں اگر کام، یہ بنیادی فیصلہ کر لیں. یہ فیصلہ کر لیں. اچھا یہ فرمائیے گا، یہ جو ملکی اخراجات میں ریفارمز کی بات IMF بھی کرتی رہی، ورلڈ بینک بھی کرتا رہا، آپ بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں، یہ اخراجات کی مد ہوتی کیا ہے اور ان میں کیا ریفارمز ہو سکتی ہیں اور کتنی اہم ہیں یہ ریفارمز، کیوں کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جو حکومت کے پاس فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس جمع کرتی ہے اس کا تقریباً 60% حصہ تو صوبوں کو چلے جاتا ہے، تو ان کے پاس 40% حصہ رہتا ہے. وہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں جس سے کہ ہم سود بھر سکیں، تو ہم کو سود دینے کے لیے بھی اور قرض لینا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ 600 ارب روپے کا تقریباً خرچہ ہے وفاقی حکومت کو چلانے کا. 700 ارب روپے کا خرچہ ہے جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن کا، جس میں سول بھی شامل ہے اور ملٹری بھی شامل ہے. 1300 ارب ہو گیا. جی، اس کے بس یہ اس کا خرچہ ہے. اب پینشن کا تو کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کر دیا ہے، لیکن پینشن کا ریفارمز کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک زمانے میں جب 400 ارب روپے خرچہ تھا حکومت چلانے کا تو پینشن 300 تھی. اب پینشن 300 سے بڑھ کے 700 ہو گئی ہے، لیکن وہ 400 سے بڑھ کے صرف 600 ہو گئی ہے. تو وہ پینشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ اس کا ریفارم کرنا پڑے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو نوکری کرتے تھے، جب ان کا اگر انتقال ہو جائے تو ان کی بیوہ کو دیتے ہیں، ان کی بیوہ کا انتقال ہو جائے تو ان کی شادی شدہ بیٹی، غیر شادی شدہ بیٹی کو دیتے ہیں. مطلب اس طرح رشتہ دار ختم ہی نہیں ہوتے. تو مطلب ہمیں تھوڑی سی اپنی جیب دیکھ کے بھی چیزیں کرنی ہوں گی. جہاں پہ حکومت کے لوگ، اگر آپ نے وفاق کو کم کر کے صوبے کو ذمہ داریاں دی تھی تو وفاق سے بھی کچھ لوگ کم کر لیجئے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ نے سبسڈیز کے اندر بھی بہت پیسے دیتے ہیں، آپ گرانٹس میں بھی بہت پیسے دیتے ہیں. اب آپ کو ساری چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا. ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ 75 سال جو ہے وہ ہم نے حضرت قائد اعظم کے جو مقاصد تھے اس پہ نہیں رہے، ہم نے وقت ضائع کیا ہے. ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگلے 75 سال ان سے بہتر ہوں، اور اس کے لیے اگر آپ اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو سر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ مفتیٰ صاحب، آپ کو ایک چارٹر آف اکانومی جاری کرنا چاہیے جس میں 1 2 3 4 5 6 آپ پوائنٹس دیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. آپ خود یا دوسرے کو اکانومسٹ بھی اکٹھے کریں اور ایک چارٹر جو ہے قوم کو دیں. شامی صاحب، اگر آپ حکم کریں گے تو میں یہ کر لیتا ہوں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے منشور کے اندر ہونا چاہیے. درست ہے، وہ تو ابھی منشور انڈر کنسٹرکشن ہے. وہ منشور تو تعمیر ہو جائے گا، لیکن میری گزارش ہے آپ ایک قومی ایجنڈا جو ہے، ایک قومی منشور بھی تیار کریں تاکہ ہم لوگ پھر اس کو لے کے چلیں آگے. نہیں بالکل، ہم اگلے ہفتے کا پروگرام اس پہ رکھ لیتے ہیں. سر یہ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک سال سے جو شاہد عباسی صاحب اور میں بات کر رہے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکر کہ پاکستان کا تصور نو کرو. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا ملک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل. اب آپ بھی آؤٹ ہو گئے مسلم لیگ سے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے. وہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہی بیچارے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آزاد امیدوار کے طور پر. اب دیکھیں سر، اللہ کرے وہ جیت جائے. میں تو سر پیچھے سیاست سے ہٹ گیا ہوں. میں سچی بات ہے کہ میں نہیں لگ رہا تھا کہ میری جگہ ہے سیاست میں، تو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. بہت ساری پارٹیوں نے بڑی مہربانی فرمائی ہے اور مجھے ٹکٹ دینے کا بھی کہا ہے. سینٹ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ جو امکان رہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ان ایشوز پہ غور کریں گی، اب وہ بھی مدھم ہوتا جا رہا ہے. سر دیکھیں، جو میرا اور آپ کا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. سچی بات، بس ایک قومی منشور آپ مرتب کریں. یہ جی شامی صاحب کی تجویز ہے جناب. امید ہے آپ جلد اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے، پروگرام ڈیڈیکیٹ کریں گے اگر آپ ایسا کچھ. آپ کو یہ پتا ہے کہ شامی صاحب کی تجویز نہیں ہوتی، ہمارے لیے حکم ہوتا ہے. چلیے بسم اللہ. بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت